السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انفو ٹی وی آفیشل۔ ناظرین، پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ اتنی گھمبیر اور اتنی شرمناک ہو چکی ہے کہ یہ پاکستانی عوام کے لیے بھی شرمندگی اور تباہی کا باعث بن رہی ہے اور باہر دنیا میں بھی۔ دیکھیے کہ آج 8 دسمبر ہے 2022 اور آج جو ہمارے دانشوروں نے مین سٹریم میڈیا میں جو بات ڈسکشن کرنی تھی، جس پہ کمنٹس کرنے تھے، وہ تھی ارشد شریف کے حوالے سے جو ان کی شہادت ہے جو سو موٹو لیا ہے سپریم کورٹ نے۔ ایک تو یہ ڈسکس کرنی تھی، دوسرا کرنی تھی کہ جو پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت ہے، اس کے لیے پاکستان اب $3 ارب مانگنے جا رہا ہے سعودی عرب سے، بلکہ ان کو کنوے بھی کر دیا گیا۔ لیکن پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں یہ سٹوری فیڈ کی گئی گھڑی کی، توشہ خانہ کی، جو کہ ان کی لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کی ہے وہ تسلیم کر چکی ہے کہ ہم لیگل پروسیس سے یہ پیڈ کر کے اماؤنٹ اس کی تو اس کو پرچیز کر چکے ہیں، تو اس کو دوبارہ فیڈ کیا گیا۔ اس کے پیچھے کیس جو ہے ارشد شریف کا، اس پر اثر انداز ہونے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ دوسرا کہ کہیں یہ سعودی عرب سے جو $3 ارب ہم لے رہے ہیں ان پہ بات نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ سو موٹو لیا سپریم کورٹ نے بہت ہی اچھا آغاز کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے جو 5 رکنی لارجر بینچ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی بنائی جائے، جس میں آئی بی، ایف آئی اے اور آئی ایس آئی کا نمائندہ جو کریڈیبل ہوں گے وہ شامل ہوں گے، اور 15 دن کے اندر وہ اپنی رپورٹ پیش کرے۔ اگر ان کو کینیا جانا پڑے تحقیقات کے لیے تو ان کو فنڈ بھی مہیا کیا جائے۔ تو ناظرین، اس سٹوری کو دبانے کے لیے جو پی ڈی ایم کی 27 کلومیٹر کے اندر حکومت ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ میڈیا کے منہ بند کرنے کے لیے کہ وہ جھوٹا پروپیگنڈا کریں، ایک بکواس ہی کہہ لیں کہ پاکستان کے نیشنل ایشوز کو نظر انداز کرنے کے لیے $2 ارب دے دیا ہے، لیکن دوسری طرف $225 ملین جو بین الاقوامی ایئر لائنز ہیں ان کے روک لیے گئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں۔ یہ صورتحال ہے ان کی۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، اس سٹوری کے ساتھ ساتھ یہ جو گھڑی کی فیڈ گئی سٹوری، اس کے ساتھ ساتھ نیڈ پرائس کی سٹوری، جو امریکی فارن آفس کے ترجمان ہیں، ان کی جو بات سی اس کو بھی اتنا ٹوسٹ کیا۔ حالانکہ صحافی نے سوال پوچھا تھا کہ نیڈ پرائس سے کہ امریکہ کو کوئی اس سے تشویش لاحق تو نہیں ہے کہ جو ڈاکٹر اسد مجید خان ہے جو اس وقت جو پی ڈی ایم ہے، اس نے اس کو فارن سیکرٹری تعینات کر دیا۔ تو جب وہ امریکہ میں سفیر تھے تو اس کی ڈونلڈ لو سے جو ملاقات ہوئی، تو ڈونلڈ لو نے جو اس کے ساتھ بات چیت کی، جو ان کو ڈوزیر دیا، تو اس میں کافی تھریٹننگ، انسلٹنگ مواد تھا اگینسٹ پاکستان الیکٹڈ گورنمنٹ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس نے تسلیم کیا تھا کہ یہ کسی بھی ملک کے لیے یہ جو الفاظ ہیں توہین آمیز ہیں، تو اس لیے ہی عمران خان نے جو ہے اپنے تقریروں میں، جلسے اور جلوسوں میں اس نیریٹو کو عوام کے سامنے رکھا۔ تو جو اسد مجید خان ہیں ان کے نقطہ نظر میں یہ ڈونلڈ لو کی ملاقات ہی ہے۔ تو اب امریکہ کو کوئی تشویش نہیں ہے کہ وہ فارن سیکرٹری ہے، تو نیڈ پرائس نے کہا کہ نہیں، امریکہ کو کوئی اس سے تشویش نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے میڈیا نے کیا کیا ہے کہ اس وقت اس بات کو یہ کہا کہ اس نے پھر انکار کر دیا کہ ہم پاکستان کے جو سیاسی یا اندرونی معاملات ان میں ہم دخل اندازی نہیں کرتے۔ حالانکہ جو اس نے سوال کیا تھا اس کو بتایا نہیں گیا کہ اس کے جواب کو نیڈ پرائس جو ہے وہ ٹوسٹ کر گئے، اس کی کلیئرٹی کے ساتھ وہ جواب بھی نہیں دے سکے۔ اب ناظرین، آپ کو اگلی جو سٹوری ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اتنی پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے سیاسی، یہ بےہودہ ہے کہ عوام کو لوٹتی ہے، خود امیر ہو جاتی ہے، لیکن پھر رول کرنا چاہتی ہے، مسلط ہونا چاہتی ہے۔ اس کے لیے عوام کو یہ جتانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم آپ کے لیے بھکاری بنے ہوئے ہیں اور آپ بھی ایک بھکاری قوم ہے۔ اب ترکی میں ابھی قطر سے ڈالر آنے تھے، انویسٹمنٹ آنی تھی، لیکن شہباز شریف پہلے ہی پہنچ گئے۔ اب سیم یہی ہو رہا ہے کہ سعودی عرب میں جو چین کے صدر ہیں شی جن پنگ، وہ 3 روزہ دورے پر ہیں، اور ادھر انہوں نے 20 پروجیکٹ کے معاہدے کیے ہیں جن کی جو لاگت ہے وہ $29 ارب آئے گی۔ تو یہ جو پاکستان کی نئی قیادت ہے، اب
اس نے بھی اپنا جو آغاز ہے وہ ایک بھیک سے ہی کرنا ہے کہ وہ سعودی عرب جائیں گے اور سعودی عرب کو کہیں گے کہ ہمیں $3 ارب دیں، کیونکہ پاکستان کے جو ریزرو ہیں وہ $7 بلین سے گر چکے ہیں، 6 کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو یہ ایک سٹینڈرڈ کے اکارڈنگ نہیں ہے جو پاکستان میں ہونے چاہیے، یعنی $8 ارب سے یہ پلس ہونے چاہیے. اب ان کا یہ تماشا اور ان کا حساب لگائیں کہ بات جو پاکستان میں ڈسکس ہونی چاہیے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا. ڈالر ہیں تو نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس ہیں، ہم میڈیا کو دے دیتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولے، سارا کچھ کرے، تو بین الاقوامی ایئر لائن کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور جو سٹوری ہے وہ کس طرح گھما پھرا کے پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ایک تو یہ پاکستان کی اندرونی صورتحال تھی. اب آپ کو بیرونی صورتحال بیان کرتے ہیں کہ جو ہی شی جن پنگ جو ہیں وہ سعودی عرب گئے ہیں تو امریکہ نے جو جمال خشوگی کا مرڈر ہوا تھا ترکی میں، جو سفارتخانہ سعودی عرب کا اس کے اندر، تو اس کا کیس چل رہا تھا، اس کو انہوں نے فی الفور ختم کر دیا ہے. کیا جسچر دے رہے ہیں یہ سعودی لیڈرشپ کو. اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ پیرو کی جو نئی الیکٹ ہوئی ہے پریزیڈنٹ وہ فیمیل ہے، اور پیرو کی ہسٹری میں وہ پہلی دفعہ ایک فیمیل یعنی خاتون صدر منتخب ہوئی ہے. اور ایک رپورٹ آئی ہے سپری جو ہے وہ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ اپنی ہر سال رپورٹ جاری کرتا ہے جو دنیا میں ویپنز، جنگی ہتھیاروں کا لین دین ہوتا ہے اور پیس ٹاکس ہوتی ہیں، اس کو یہ مانیٹر کرتا ہے. ان کے اکارڈنگ دنیا میں سب سے زیادہ 2021 میں جو ہتھیار فروخت کیے ہیں وہ امریکہ نے کیے ہیں 51%. تو یہ صورتحال تھی بین الاقوامی. تو دیجیے اب تنویر طاہر کو اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل انفو ٹی وی آفیشیل. اللہ حافظ.